الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. قال إني يقول ما لي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر به فيه بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز سے فارغ ہوئے جس میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے. پھر فرمایا کیا پڑھا میرے ساتھ تم میں سے کسی نے؟ یعنی میرے پیچھے بھی کوئی آدمی پڑھ رہا تھا کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کا مطلب امام کے پیچھے پڑھنا یہ معمول نہیں تھا. فقال رجل نعم یا رسول اللہ. تو ایک آدمی نے کہا ہاں اللہ کے رسول میں نے پڑھا ہے. قال انی اقول ما لی انازع القرآن. آپ نے فرمایا میں بھی کہہ رہا تھا دل میں کہ کیا بات ہے مجھ سے قرآن میں جھگڑا کیا جا رہا ہے. حضور پاک علیہ السلام نے امام کے پیچھے پڑھنے کو تنازع قرار دیا، تنازع قرآن قرار دیا، یعنی اس پر ناگواری کا اظہار فرمایا. قال راوی کہتے فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فيما جہر فيه بالقراءة من الصلوات. تو لوگ رک گئے یعنی صحابہ قراءت کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان نمازوں میں جن میں بلند آواز سے قراءت کی جاتی ہے نمازوں میں سے، یعنی سری نمازوں میں پڑھتے اور جہری نماز میں نہیں پڑھتے. سری نماز میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سری اور جہری دونوں میں فرض ہے، اور اس کے علاوہ سری نماز میں امام احمد کے نزدیک بھی ہے اور ایک قول کے مطابق امام شافعی کے نزدیک بھی ہے کہ قراءت فاتحہ جو ہو وہ سری نماز میں ہو، جہری نماز میں نہ ہو. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر سری نماز ہو اس میں اگر سورہ فاتحہ آدمی پڑھ لے کہ وہاں تو یہ جائز ہے. حنفیہ کے وہاں جائز نہیں. حین سمعوا ذلک من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں جائز نہیں حنفیہ کے وہاں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ. جس کا امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. اب چاہے وہ سری نماز ہو چاہے جہری نماز ہو. اس کے بعد مقتدی کا پڑھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام کی قرات کو کافی نہیں سمجھ رہا ہے. اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بخاری و مسلم میں نہیں ہے مگر تمام محدثین کا اتفاق ہے یہ حدیث صحیح ہے. علامہ البانی بھی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. اور اسی کے مطابق ان لوگوں نے مذہب بھی اپنا بنایا، یعنی امام کے پیچھے قرات کرنا صحیح نہیں ہے. اور آیت قرآنی کی بھی اسی سے تائید ہوتی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. اور آگے آ رہی روایت چلیے. وعن ابن عمر والبیاضی قال. ابن عمر اور بیاضی ان دونوں بزرگوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المصلی یناجی ربہ. نمازی آدمی مناجات کرتا ہے اپنے رب سے. ناجا یناجی مناجات کے معنی ہے سرگوشی کرنا، کان میں بات کہنا. فَلْيَنْظُرْ مَا يُنَاجِيهِ. لہذا اس کو غور کر لینا چاہیے کیا وہ مناجات کر رہا ہے، یعنی جو قرآن پڑھ رہا ہے یہ دعائیں پڑھ رہا ہے اس کی طرف اس کو توجہ بھی ہونا چاہیے، خالی زبان سے ادا نہ کرے. وَلَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ. اور آپ نے فرمایا تم میں سے بعض کے سامنے بلند آواز سے قرآن نہ پڑھے، یعنی نماز میں بھی اور نماز کے باہر بھی. یا کوئی سو رہا ہو تو بلند آواز سے قرآن نہ پڑھا جائے، کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو بلند آواز سے قرآن نہ پڑھا جائے. دوسرے لوگ بلند آواز سے پڑھ رہے ہو تو اتنی بلند آواز سے نہ پڑھے ان کو خلل پیدا ہو. رواہ احمد. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیتم به. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امام مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا. جب امام اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو. وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا. اور جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو.
حالانکہ امام کی پیروی تو یہ ہوئی جو امام کرے وہی تم کرو، جب وہ اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر کہو، جب وہ رکوع کرے تو رکوع کرو، سجدہ کرے تو سجدہ کرو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرأت شروع کرے تو خاموش رہو۔ معلوم یہ ہوا امام کی قرأت میں پیروی یہی ہے کہ امام پڑھے اور مقتدی خاموش رہے، یہی حنفیہ کا مسلک ہے۔ رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه وعن عبد الله بن ابي اوفى قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان اخذ من القران شيئا فعلمني ما يجزئني۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک صحابی حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا میں طاقت نہیں رکھتا ہوں کہ میں حاصل کر سکوں قرآن میں سے کچھ، کہ میں قرآن میں سے کچھ یاد کر سکوں، میرے بس میں نہیں، تو مجھے وہ سکھا دیجئے جو میرے لیے کافی ہو جائے۔ قالا، آپ نے فرمایا قل، کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، یعنی یہ پڑھ لو۔ قال یا رسول اللہ، تو ان صحابی نے کہا اللہ کے رسول ھذا للہ، یہ دعائیں جو آپ نے بتائی ہیں کلمات، ان میں یہ تو سب اللہ کی حمد و ثنا ہے، فما ذالی، میرے لیے کیا ہے، میرے فائدے کی چیز کیا ہے، میرے دنیاوی فائدے کی چیز کیا ہے، وہ بھی تو بتائیے۔ قال، آپ نے فرمایا قل اللہم ارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، عافیت عطا فرما، ہدایت عطا فرما، روزی عطا فرما۔ فقال ھکذا بیدی، تو اس شخص نے اشارہ کیا اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں سے، یعنی یوں پھیلایا اس نے اور اس کے بعد یوں کر لیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقبضہما، اور ان دونوں کو بند کر لیا، پہلے ہاتھوں کو پھیلایا پھر بند کر لیا، یعنی مٹھیاں بند کر لی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ھذا فقد ملا یدیہ من الخیر، حضور پاک علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا اس آدمی نے اپنے دونوں ہاتھوں میں خیر اور بھلائی کو بھر لیا ہے۔ مطلب حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ آدمی، اس نے کہا کہ آپ نے بڑی قاعدے کی بات بتائی، میں اسے یاد کر لوں گا ان کلمات کو، اور مضبوطی سے اس نے ہاتھ پکڑ کر کے یوں بند کر کے بتایا کہ میں ان کو یاد کر لوں گا۔ پھر وہ یاد کرنے لگا، جب وہ یاد کرنے لگا تو اللہ کے نبی نے دیکھ کر کہا کہ یہ یاد کر رہا ہے، لہذا اس نے اپنے ہاتھوں میں خیر اور بھلائی کو بھر لیا۔ اس روایت کا اس باب میں لانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صاحب کتاب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام نے وہ مقتدی کو اگر قرآن یاد نہ ہو تو وہ کیا کر لے، سبحان اللہ وغیرہ پڑھ لے۔ تو اس روایت میں یا لانے کا منشا یہی ہے، حالانکہ قرأت کی جگہ پر قرأت ہی کافی ہوتی ہے، ذکر کافی نہیں ہوتا ہے، ذکر کافی نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کو اس بات پر اگر محمول کیا جائے کہ وہ آدمی جو ہے نیا آدمی تھا اور مقدار ما یجوز صلاۃ، اتنا قرآن یاد کرنا اس دیہاتی کے لیے مشکل تھا، تو یہ بات بھی قرین قیاس نہیں ہے۔ وہ عرب لوگ تھے، ان کی اپنی زبان تھی، بدو ہو کوئی بھی ہو، قل واللہ یاد کرنے میں کتنی دیر لگتی تھی، حافظہ ان کا اتنا قوی ہوتا تھا۔ بعض حضرات نے کہا یہ اس آدمی کے بارے میں ہے جو اسی وقت مسلمان ہوا تھا، اس سے پہلے قرآن اس نے سیکھا نہیں تھا، مگر یہ بات بھی قرین قیاس نہیں ہے۔ پھر کیا ہے کہا ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ مجھے بطور ورد کے، میں پورا قرآن تو یاد نہیں کر پاؤں گا، بطور ورد اور وظیفے کے مجھے کچھ سکھا دیجئے۔ ورد کا مطلب یعنی روزانہ جو میں پڑھا کروں، بہت سارے لوگ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ سورہ واقعہ پڑھتے ہیں، بطور وظیفے کے، بطور تلاوت کے نہیں۔ تو ایسے کوئی وظیفہ آپ مجھے بتا دیجئے تاکہ میں روز اس کو پڑھ سکوں، اور قرآن پاک تو مجھ سے پڑھانے جائے گا نہیں بطور وظیفے کے، تو آپ نے یعنی مجھے کوئی دعا بتا دیجئے۔ تو اس لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا سکھائی ہے، یہ نماز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا قرأ سبح اسم ربك الاعلى قال سبحان ربی الاعلى۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے سبح اسم ربک الاعلی تو آپ کہتے تھے سبحان ربی الاعلی، اس لیے کہ اس آیت میں یہی حکم ہے، لہذا اس حکم پر گویا کہ آپ عمل کرتے تھے۔
رواہ احمد و ابو داود۔ ایک روایت میں آتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ جب نازل ہوئی تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اس کو اپنے سجدے میں داخل کر لو۔ اس سے پہلے سجدے کی یہ دعا نہیں تھی، سجدے کی دعا کیا تھی؟ اللہم لک سجدت، اور رکوع کی دعا اللہم لک رکعت۔ وسبح باسم ربک العظیم نازل ہوئی، فرمایا اس کو رکوع میں شامل کر لو۔ کیا ہے؟ تو آنکھیں بند کر رہے ہو ہاں؟ اور سبح اسم ربک الاعلیٰ نازل ہوئی تو کہا اس کو سجدے میں شامل کر لو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ منکم بالتین یعنی والتین والزیتون، جو تم میں سے پڑھے سورہ تین کو اور زیتون کو، فانتہا الی الیس اللہ بیحکم الحاکمین، اور پہنچ جائے الیس اللہ بیحکم الحاکمین پر، کیا اللہ تمام حاکموں بڑا حاکم نہیں ہے؟ فلیقل، تو اسے جواب میں کہنا چاہیے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں، اور میں اس پر گواہ لوگوں میں سے، گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ ومن قرأ لا اقسم یوم القیامہ، اور جو آدمی پڑھے لا اقسم یوم القیامہ سورہ قیامہ کو پڑھے، فانتہا الی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، اور پہنچ جائے اس آیت پر کیا نہیں ہے وہ قدرت رکھنے والا اس بات پر کہ زندہ کر دے مردوں کو، فلیقل، تو اسے کہنا چاہیے بلا، کیوں نہیں۔ ومن قرأ والمرسلات، اور جو پڑھے سورہ مرسلات، فبلغ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، اور جب اس آیت پر پہنچے اور کون سی بات پر اس کے بعد ایمان لائیں گے، تو اسے کہنا چاہیے آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ رواہ ابو داؤد والترمذی الی قولہ وانا ذلک من الشاہدین، ترمذی نے صرف وہیں تک روایت نقل کی ہے وانا ذلک من الشاہدین تک۔ یہ پڑھنا کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے یہ مستحب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز کے اندر، نماز کے باہر، دونوں صورتوں میں یہ بطور جواب کے پڑھنے سے پڑھنا چاہیے، معمول ہے ان کے وہاں، نماز میں بھی جواب کے بعد۔ حنفیہ کے وہاں صرف نماز کے باہر تو اسے پڑھا جا سکتا ہے، نماز کے اندر اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ اس کے قرآن ہونے کا شبہ لازم آئے گا، گویا کہ ابھی قرآن ختم نہیں ہو، یہ بھی قرآن میں شامل ہے تو۔ اور شارح مشکات نے لکھا ہے، اور اگر اسے نماز پر بھی محمول کیا جائے تو پھر اس سے نماز فرض نہیں ہو سکتی، نماز نوافل ہو سکتی ہے۔ اس لیے نوافل کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام جب تلاوت فرماتے تھے تو اس تلاوت میں جہاں کہیں جنت کا ذکر آتا تھا آپ روتے تھے اور جنت کے لیے باقاعدہ دعا کرتے تھے، جہاں جہنم کا ذکر آتا تھا آپ روتے تھے خوف سے اور اس سے بچنے کے لیے، وہ نفل نمازوں میں تھا، تو نفل نمازوں میں یہ ہو سکتا ہے، فرائض میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اصحابہ فقرأ علیہم سورۃ الرحمن۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نکلے، تشریف لائے اپنے صحابہ کے پاس، پھر آپ نے پڑھی ان کے سامنے سورہ رحمان، من اولیہا الی آخرہا، شروع سے آخر تک، فسکتوا، اور صحابہ کرام سن کر کے اس کو خاموش رہے، فقالا، تو آپ نے فرمایا لقد قرأتها علی الجن لیلۃ الجن، میں نے یہ سورت تلاوت کی تھی جنوں کے سامنے لیلۃ الجن میں، جب آپ جنوں کی تبلیغ و تعلیم کے لیے گئے تھے، فکانوا احسن مردودا منکم، تو وہ لوگ تمہارے مقابلے میں اچھا جواب دینے والے تھے۔ ردن کے معنی جواب دینا، قرآن میں ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، ہے رد السلام، سلام کا جواب دینا، تو یہ فرمایا کہ مردود مانے جواب دینا، فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ، تو جن لوگ تم سے زیادہ بہتر تھے جواب دینے کے اعتبار سے، کیسے؟ كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَىٰ قَوْلِهِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب میں آتا تھا اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جتنی مرتبہ میں پڑھتا تھا، قالوا، تو جن بول اٹھتے تھے، لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے پروردگار، اے ہمارے رب، تیری نعمتوں میں سے ہم کسی چیز کو نہیں جھٹلاتے ہیں اور تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں۔
رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. وعن معاذ بن عبد الله الجهني قال إن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما. حضرت معاذ بن عبداللہ جوہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جس کا تعلق قبیلہ جوہینہ سے تھا، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ نے پڑھی فجر کی نماز میں اذا زلزلت فی الرکعتین، دونوں رکعتوں میں کلتیہما، یعنی دونوں رکعتوں میں آپ نے کوئی اور صورت نہیں پڑھی، پہلی میں بھی یہی سورہ زلزال پڑھی اور آخر میں بھی آپ نے زلزال پڑھی. پھر انہوں نے راوی نے کہا فلا ادری انسیہ ام قرأ ذلک عمدا، اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ بھول گئے تھے کہ پہلی رکعت میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں یا آپ نے جان بوجھ کر کے دوسری رکعت میں بھی جان بوجھ کے آپ نے ایسا کیا. تو ظاہر بات ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھول کے ایسا نہیں کیا، جان بوجھ کر ایسا کیا تعلیما للامت، امت کو بتانے کے لیے. اگر کوئی صورت مقرر پڑھ لی جائے اس سے بھی نماز میں خلل نہیں آتا، نماز ہو جائے گی. لیکن یہ خلاف سنت ہے. معمول کیا ہے؟ ہر رکعت میں الگ صورت پڑھی جائے، یہی آپ کرتے تھے. ایک دن آپ نے ایسا پڑھا، لہذا یہ سنت، اس سے سنیت ثابت نہیں ہوتی، ہاں جواز ثابت ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ممکن ہے کسی ضرورت کے تقاضے کے تحت آپ نے ایسا کیا ہو، اس لیے کہ اس صورت میں آخری جو آیتیں ہیں، 2 آیتیں، یہ نہایتی مؤثر نصیحت بڑی جامع ہیں اور ساری تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سورہ زلزال پڑھائی اور جب اس آیت پر پہنچے تو اس نے کہا اتنا کافی ہے. وہ آیت کون سی ہے؟ فمن یعمل. تو اس لیے کوئی خاص وجہ سے آپ نے سورہ زلزال کو اس مجمع میں 2 مرتبہ پڑھا ہوگا. وعن فرافدہ ابن العمیر الحنفی قال ما اخذت سورة یوسف الا من قراءة عثمان. وعن عروہ قال ان ابا بکر الصدیق. ارے یہی تو ہے، ابا بکر سے پڑھ تو رہے ہیں، کیا کر رہا؟ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا فجر کی نماز میں، فجر کی نماز پڑھائی فقرأ فیہا، اور اس فجر میں انہوں نے پڑھا سورہ بقرہ کو. پھر رکعتین کلتیہما، اس کی دونوں رکعتوں میں، جیسے اس سے پہلے گزرا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سورہ اعراف پڑھی تھی 2 حصوں میں فجر میں، اسی طریقے سے کہا مغرب میں، فجر میں، مغرب میں پڑھی تھی. اسی طریقے سے فجر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ پڑھ دی، تو کیا حرج ہے اس میں. اور حضرت فرافدہ ابن عمیر حنفی، فرافدہ یہ تابعی ہیں، اور حنفی کا مطلب یہ حنفی شافعی والا حنفی شافعی نہیں ہے، حنفی قبیلے بنو حنیفہ عرب کا ایک قبیلہ تھا، اس سے ان کا تعلق تھا. قال ما اخذت سورة یوسف الا من قراءة عثمان بن عفان ایاها في الصبح من كثرة ما كان يرددها. حضرت فرافدہ ابن عمیر حنفی کہتے ہیں میں نے سورہ یوسف یاد نہیں کی مگر حضرت عثمان بن عفان کے پڑھنے سے اس کو صبح کی نماز میں، فجر میں، من کثرت ما کان یرددها، کثرت کے ساتھ وہ اس کا تکرار کرتے تھے، یعنی بار بار زیادہ تر سورہ یوسف کی تلاوت فرماتا. صدیق اکبر نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی اور یہ سورہ یوسف کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تلاوت کرتے تھے، تو سن کر کے یاد ہو گیا. اب وہ آدمی آ کے ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا میں قرآن کو یاد کر نہیں پاؤں گا، تو اس سے مراد مقدار ما تجوز صلاۃ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد بڑی مقدار یاد کرنا میرے لیے مشکل ہے، البتہ بطور ورد کے اور وظیفے کے دعا کو سکھا دی. وعن معامر بن ربیعہ قال صلینا وراء عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. عامر بن ربیعہ کہتے ہیں ہم نے حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی. فقرأ فیما بسورۃ یوسف وسورۃ الحج قراءۃ بطیہ، تو اس میں انہوں نے قراءت فرمائی سورہ یوسف کی اور سورہ حج کی، اور آہستہ رفتار سے، یہ نہیں بہت تیزی سے پڑھا ہو، اور ہے فجر کی نماز. قیل لہ، تو راوی سے کہا گیا جب اتنی بڑی سورت سورہ یوسف اور اسی کا سورہ حج حضرت عمر نے پڑھی بھی فجر کی نماز میں، اور وہ بھی تیز رفتاری کے ساتھ نہیں بلکہ
آہستہ رفتار سے پڑھا تو آخر کتنے بجے شروع کی ہوگی فجر کی نماز، اسی کو بتا رہے ہیں۔ قیل لہ، تو کہا گیا راوی سے، اذن لقد کان یقوم حین یطلع الفجر، اگر ایسا ہے تو یقیناً حضرت عمر کھڑے ہوتے ہوں گے جیسے ہی طلوع فجر ہوتا ہوگا، جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہوگا جبھی کھڑے ہو جاتے ہوں گے، جبھی ہو سکتا ہے۔ قال اجل، کہا ہاں ایسے ہی تھا، یعنی غلط میں کھڑے ہو جاتے تھے اور اسفار میں نماز ان کی مکمل ہوتی تھی اور بڑی بڑی صورتیں پڑھتے تھے، اسی لیے تاکہ لوگ یاد کر لیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد تھا۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال من المفصل سورۃ ما من المفصل سورۃ صغیرۃ ولا کبیرہ، حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے، وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مفصل میں سے کوئی ایسی صورت نہیں جو چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مگر میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو سنا ہے آپ نے امامت فرمائی اس کے ذریعے سے نماز فرض نماز میں، یہ یعنی مفصل غیر منسوخ۔ وعن عبد الله بن عتبة ابن مسعود رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب بحاميم الدخان، رواه النسائی۔ حضرت عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود، یہ صاحبزادے ہیں، فرماتے ہیں کہ پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں حامیم الدخان کو، رواه النسائی مرسلا۔